الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یرا قرب فشهد النجوى فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتخذ الصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف خلقه والسيد بريته سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المتطهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الصمد إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ حاضرین محترم، خداوند عالم سورہ مبارکہ جمعہ کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب جب یہ کوئی لہو یا تجارت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خطبہ جمعہ ڈیلیور کرتے ہوئے چھوڑ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ترکو کا قائمہ بائیں حالے کے، اس حالت میں کہ آپ کھڑے رہ جاتے ہیں اور متروک حالت میں، یعنی ترک شدہ حالت میں. یہ پیغمبر کی وہ حالت کہ جس میں مجمع آپ کو ترک کر چکا ہے، اسے خداوند عالم بیان فرما رہا ہے. میں نے کل عرض کیا کہ معیت جز وقتی ہوتی ہے، معیت کل وقتی ہوتی ہے، معیت دینی ہوتی ہے، معیت دنیاوی ہوتی ہے. تو بعد پیغمبر میں دین کو، وہ دین جو پیغمبر نے پہنچایا، وہ دین جو پیغمبر من جانب اللہ لے کر آئے اور آپ نے بے کم و کاست من و عن اسے امت تک پہنچا دیا. تو وہ میں دین کن سے لوں؟ آیا وہ جو مجمع بیٹھا رہ گیا میں ان سے دین لوں، یا جو اٹھ کر چلے گئے ان سے دین لوں؟ ایک حالت تو پیغمبر کی وہ ہے کہ آپ کو ترک کر دیا گیا ہے اور آپ منبر پہ کھڑے ہیں، اور ایک حالت مجمع کی ہے کہ جو کچھ بیٹھے رہ گئے ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں. میرے محترم سامعین، اصل جو دین کی ہے اس میں
کجی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کبھی ایک بات کہہ دی گئی ہو اور کبھی ایک بات کہہ دی گئی ہو۔ خداوند عالم اگر قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا، اور دوسری جگہ خدا حکم دے رہا ہو کہ یہ کرو، پورا قرآن مجید یا خبر ہے یا حکم ہے۔ آپ ہر آیت کو لیں، یا آپ کو خبر ملے گی یا حکم ملے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ خبر کوئی اللہ دے اور حکم اس کے خلاف ہو جائے یا وائس ورثہ کو۔ تو اللہ سورہ مبارکہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، اے دعوے داران ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اٹس اوکے۔ اللہ نے ظاہر کن کو پکارا؟ صاحبان ایمان کو، اور وہ سب سے پہلے جنہیں پکارا گیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں۔ اور ہم تو بعد کی بات ہے نا، پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر قیامت تک جانے والی امت۔ تو اگر میں آیت کا ایک سطحی ترجمہ کروں تو اللہ کہہ رہا ہے، صحابہ کرام اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہی سمجھ آ گئی کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ اور ہیں، جن کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ اور ہیں۔ لیکن کلیکٹیو ناؤن ہے صادقین، رسول اللہ کا نام اس میں نہیں ہے۔ مطلب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الرسول والصادقین نہیں ہے کہ اے صحابہ کرام، اے امت، اے ایمان لانے والو، اے ایماندارو، یا اے دعوے داران ایمان، جو معنی آپ کر لیجئے، خوف خدا کرو، ڈرو اور ساتھ ہو جاؤ سچوں کے۔ اب اس میں الگ سے رسول کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ کو الگ سے ہائی لائٹ کرے۔ حالانکہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا نام لے کر آیت کا تکلم اور نطق آگے بڑھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو، اے صحابہ کرام، تم قدم آگے نہ بڑھانا اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو بھئی اللہ کوئی جسم رکھتا ہے جو اس سے آگے قدم بڑھایا جائے؟ تو رسول اللہ کی عظمت کے پیش نظر اللہ نے اپنا نام پہلے لیا کہ یہ جیسے اللہ سے بھی آگے، رسول اللہ سے قدم آگے بڑھانا ایسے ہے جیسے اللہ سے قدم آگے بڑھانا۔ تو کہیں اضافی لفظ اللہ بلا وجہ نہیں رکھتا اور بلا وجہ لفظ ترک نہیں کرتا۔ کوئی تو راز پنہا ہوتا ہے اور کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول و اولی الامر کی۔ اللہ ویل ڈیفائنڈ، رسول اللہ ویل ڈیفائنڈ، جن کو پکارا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ویل ڈیفائنڈ، ویل نون۔ اولی الامر کے بارے میں بات کرنے کے لیے اللہ نے اپنی اطاعت کا، پھر رسول اللہ کا نام لیا، دین اولی الامر۔ تو مزاج قرآنی یہ ہے کہ وہ رسول کا تذکرہ جہاں ضروری ہے وہ ترک نہیں کرتا خدا، اور نہ ترک ہو سکتا ہے۔ تو کہیں جہاں ہمارا عقل، شعور، فہم، ادراک کہتا ہے کہ یہاں تو رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو، جو معنی بھی کیجئے صادقین کے۔ تو اللہ اتقوا اللہ وکونوا مع الرسول والصادقین نہیں کہتا۔ کیا مطلب؟ اللہ اس لیے نہیں کہتا کہ لفظ صادقین میں رسول اللہ شامل ہیں، وہ کلیکٹیو ناؤن استعمال کر کے اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو، ان صادقین میں راس الرئیس سید و سردار رسولی ہیں، اور اللہ الگ سے نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ دے رہا ہے، ان کی شان صداقت ایک ہے۔ شان صداقت ایک ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کا تذکرہ الگ سے ذکر نہیں کرتا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کا تمام نالج، ڈیپلی علم، ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ پوری آیت اگر آپ کے سامنے پڑھوں، اے رسول ہم نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا، فیہا آیات بینات واخر متشابہات ہن ام الکتاب۔ یہ جو قرآن ہے یہ آپ پہ کتاب کو نازل کیا، اس کا ایک پورشن محکمات ہے جو کہ ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے، واخر متشابہات، اور ایک پورشن کمپلیکس آیتیں ہیں، متشابہات ہیں۔ اور من حیث المجموع، پورے قرآن کا جو کلی علم ہے، اللہ کہتا ہے ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس علم کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ یا وہ جو راسخون فی العلم ہیں۔ راسخون فی العلم بھی کلیکٹیو ناؤن ہے کہ جو رسوخ فی العلم میں برابر ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ 5 ہوں، 12 ہوں، 14 ہوں، رسوخ فی العلم میں برابر ہیں۔ اپروچ اللہ اور ان کی اپروچ قرآن کا علم، انتہائی علم جاننے میں وہ اللہ جیسے ہیں۔ ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ما یعلم تعویلہ الا اللہ والرسول والراسخون فی العلم، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ یا اس کا رسول یا راسخون فی العلم۔ یعنی اللہ گوارا نہیں کرتا کہ راسخون فی العلم کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول کا تذکرہ الگ سے کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شان علم ایک ہے۔ آیت تطہیر میں اہل البیت کہتا ہے، اہل البیت کہتے ہوئے رسول اللہ کا نام الگ سے نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی شان عصمت ایک ہے، شان عصمت ایک ہے، شان علم ایک ہے، شان صداقت ایک ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اے ایمان لانے والو، معیت دینی کے لیے یو ہیو ٹو ڈیپینڈ کن پہ؟ صادقین پر۔ اور صادقین میں رسول اللہ سمیت جتنے بھی ہیں سچے، وہ ان کی شان صدق رسول اللہ جیسی ہے، ان کے شان علم رسول اللہ جیسی ہے، ان کی شان عصمت رسول اللہ جیسی ہے۔ سورہ زمر آپ 24 پارے میں جب پہلی بالکل شروع کی آیتیں پڑھیں گے، وہاں اولئک ہم المتقون ہے، اور اس سے پہلے جملہ کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کیا کہنا اس کا جو صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مبعوث ہوا، اور کیا کہنا اس کا کہ جس نے صدق کے ساتھ اس کی تصدیق کی۔ تو یہ تقوی میں برابر ہیں، یہ ایک جیسے متقی ہیں، ان کی شان تقوی ایک ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تو اللہ قرآن میں نقشے دکھا رہا ہے کہ جو پیغمبر کا مجمع ہے، اس مجمع میں وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت میں سے ذرا
شاید رسول اللہ نے پار کر لی. اور اس مجمع میں وہ بھی ہیں جو ان یریدون الا فرارا، کہتے ہیں کہ ان بیوتنا اورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. ما ہے اورا، وہ محفوظ، وہ غیر محفوظ نہیں ہیں. ان یریدون الا فرارا، وہ سوائے فرار کے کچھ نہیں چاہتے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں ہی وہ ہو جو دنیا چاہتے ہو، تم میں ہی وہ ہو جو آخرت چاہتے ہو. میں ایبسٹریکٹ کل کی گفتگو کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیا مطلب کہ مجمع پہ نظر جمائے رکھو کہ رسول کے پاس آئے ہیں. صرف پاس بیٹھنا فضیلت نہیں ہے، یہ دیکھو کس نیت سے پاس بیٹھے ہیں. کون دنیا کی طلب میں پاس بیٹھا ہے اور کون آخرت کی طلب میں بیٹھا ہے. تو جب خدا خود پھر حکم دے کہ اے مومنو، اے صحابہ، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین ظاہر ہے، میں نے عرض کیا کہ ان کا صداقت کا لیول اور شان صداقت رسول اللہ جیسی ہوگی، اور وہ پیغمبر کے اسی مجمع میں سے مشخص ہوں گے اور پیغمبر انہیں انٹروڈیوس بھی کرائیں گے. تو چند چیزیں دین کی بنیاد ہیں اور انہیں جز کر پھیلا کر عرض کیجئے، تب سمیٹ کر عرض کیجئے، تب بس کچھ بنیادی نکات ہیں کہ جہاں گفتگو اور بات سمٹ کر آ جاتی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، کل دو ہی نظریے ہیں. ایک ہے نظریہ عصمت کہ بعد نبی جس پر ڈیپینڈ کیا جائے گا وہ معصوم ہوگا، ایک چیز. ایک نظریہ یہ ہے کہ بعد نبی جن پر ڈیپینڈ کیا جائے گا وہ اہل بیت ہوں گے، اور اہل بیت وہ جو معصوم ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک نظریہ یہ شیعی نظریہ عرض کر رہا ہوں، شیعی نظریے کہ دین میں کیونکہ پیغمبر کا فریضہ ہی یہی تھا تبین و تذکیر، ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس الذی اختلفوا فیہ. میرے پیغمبر، آپ کا تو وظیفہ نبوت یہی ہے، رسالت کا نبوت، کہ آپ امت کو کھول کر ہدایت کے نشانات جن میں اختلافات کا اندیشہ ہے وہ کھول کر قائم کر دیجئے. دوسرا یہ کہ امت بھول جانے کی عادی ہوتی ہے تو ذکر انما انت مذکر، آپ دہراتے رہیے، بار بار بات کو یاد دہانی کرائیے، آپ ہیں ہی مذکر، آپ کا فریضہ ہی یاد دہانی کرانے کا ہے. تو پیغمبر نے اچھی طرح امت کو یاد کرا دیا، اور بالکل یعنی ایک 10 دن کی بات کو چند لائنز میں عرض کرتا ہوں. کہیں میں نے عرض کیا کہ ٹائم بم بندھا ہوا ہو تو کوئی اس کی اطلاع دے دے اور اس کے بچاؤ کے لیے کو سد باب کے لیے کچھ نہ کرے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. پیغمبر نے کہہ بھی دیا کہ میری امت فرقے ہو جائے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے، یہ بھی کہا. اور پیغمبر نے قرآن میں یہ آیت بھی سنا دی کہ یہ جنرلی مومنین پر وصیت کو ترک کرنا ضروری ہے اگر وہ کوئی پیچھے ایک سسٹم چھوڑ رہے ہیں اور کوئی مال چھوڑ رہے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت ہے. اور پیغمبر کی عادت تھی کہ آپ چھوٹا چھوٹا کام بھی نامکمل نہیں چھوڑتے تھے. ہمارے آفیسر رینک کے لوگ اور جو ذمہ دار لوگ ہیں اور جو اچھے بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں وہ بھی بڑے احساس ذمہ داری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام اپنے بچوں کے سامنے، اپنے سٹاف کے سامنے وہ مکمل کرتے ہیں کہ کسی کو یہ عادت نہ پڑے کہ پینڈنگ کوئی کام رہ جائے.
اور پھر آپ نے جو اصحاب کا مجمع چھوڑا، اس مجمع کو تو اتنا احساس کہ ایک رئیس کو، ایک حاکم کو منتخب ہو جانا چاہیے، لیکن پیغمبر ڈس آرڈر آف دی سسٹم کی خبر دے رہے ہیں کہ اختلاف ہو جائے گا، اور آپ وصیت نہ چھوڑیں، ایک نظام درہم۔ تو مسلمان اس پر متفق ہیں کہ پیغمبر نے وصیت کی اور چھوڑی کہ تم میرے بعد اللہ کی کتاب اور میری اطرت جو کہ میرے اہل بیت ہیں ان سے تمسک رکھنا، لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے تو بچوں کو یہ حدیث یاد ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان، کن کے درمیان؟ اصحاب کے درمیان، وہی مجمع جو خطبہ سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اجزاء جو کہ میرے اہل بیت ہیں، اور جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ انہما لن یفترقا، یہ باہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ مجھ پر یہ دونوں حوض کوثر پر آ ملیں۔ میں صاف عرض کر دوں، کیونکہ اس پہ تو کئی گھنٹے چاہیے، کہ پیغمبر کی یہ حدیث دنیائے اسلام کی ہر کتاب میں ہے، اور کسی بھی فرقے کے کسی شخص کو رسول اللہ کی وصیت کے ان الفاظ کا انکار نہیں ہے، ماں سوا یہ کہ ایک جگہ پہ ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور میری سنت، یعنی کتاب و سنت۔ 99.99% جو الفاظ منقول ہیں وہ کتاب اور اہل بیت، کتاب و اطرت جو کہ میرے اہل بیت ہیں، اور ایک طرق ہے جس میں کتاب و سنت کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو۔ اب قاتل انوار کی دوسری جلد ہے، 61 جلدیں ہیں، اس میں 664 صفحوں پر انہوں نے 664 صفحات پر صرف کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ کہاں کہاں یہ حدیث ہے، مطلب صحیح مسلم شریف میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل 241 ہجری کے امام احمد بن حنبل متوفا ہیں، ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا کسی حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا جو کہ حدیثیں میری مسند میں ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو اس میں 23 طرق سے یہ حدیث وصیت رسول موجود ہے۔ میں کچھ ایک لفظ بس فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ حوالے ذکر کرنا مقصد نہیں ہے میرا، لیکن میں امام خوینی نے وصیت نامے میں جو مقدمہ لکھا نا، اس میں پہلی سطر یہ لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے یہ وصیت چھوڑی کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ 27 صفحے کا وصیت نامہ ہے امام خوینی کا، جس میں پہلی سطر مقدمہ وصیت میں یہ ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اجزاء، میری اطرت جو کہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کا قیامت تک ہر مسلمان پیغمبر کے حضور اس وصیت رسول کا جواب دہ ہے۔ تو آج تک امام خمینی کی وصیت کے اس لفظ کی رد میں کسی نے نہیں لکھا، کیونکہ سب مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ وصیت رسول تو یہی تھی۔ اگر کوئی کتاب اللہ و سنتی کہتا ہے تو سنتی مین تو نوٹس ہے نا، تو نوٹس کن سے ملیں گے؟ اہل بیت سے ملیں گے۔ تو جس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہی درود ابراہیم ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، تو اس میں اے اللہ درود بھیج محمد
اور آل محمد پر جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم اور آل ابراہیم پر. محمد، ابراہیم، آل ابراہیم قرآن میں ویل ڈیفائنڈ ہیں، آیتیں ہیں. تو آل محمد جو ہے وہ ایزیلی ڈٹرمن ہو سکتے ہیں کہ کون ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو سنتی لفظ بھی ہو تو وہ اہل بیتی کی لفظ سے پتہ چل کہ کن سے ملے گی سنت، اور کن سے کہا، کس نے کہا، کن کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا اور کن کے سبب سے گمراہی سے بچنا تھا. تو بہرحال یہ ہے وصیت رسول. تو میں نے عرض کیا کہ بعض بنیادی باتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں، آپ پھیلا کر جز کر کے بیان کیجئے تب، سمیٹ کر بیان کیجئے تب. چند نکات ہیں جہاں بات سمٹ کر آ جاتی ہے. تو وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ مجمع میرے رسول کا ایسا بھی ہوا کہ ان سے یہ ہوا. کیا ہوا؟ خطبہ سنتے ہوئے گئے. انہوں نے رسول اللہ پہ خیانت کا کہ شاید مال غنیمت میں ان سے، تو ما کان لنبی ان یغل، انہوں نے آ کے رسول اللہ کے سامنے کہا کہ وہاں ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. یہ تو میں چند جز بیان کر رہا ہوں نا. کیا مطلب کہ اللہ نے وہ نقشے دکھا کے پھر کہا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور رسول اللہ ان سچوں میں سے ایک سچے ہیں. صدیق اکبر کون ہیں؟ سب سے بڑے سچے تو رسول اللہ ہیں، اور ان صادقین کی شان صداقت ایک ہے. تو اب وہ رسول وصیت ترک کر رہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اجداد جو کہ اہل بیت ہیں. تو سمٹ کر بات کہاں آتی ہے کہ تمہیں سچائی کا اور سچوں کا ساتھ دینا ہے، اور وہ سچائی ہوگی جو کنفرم بائی اہل بیت ہوگی. مقصد کیا ہے اس ساری بات کا؟ وصیت کوئی کیوں ترک کرتا ہے کہ تم نے سچوں کے ساتھ، ان سچوں کا نام ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سچوں کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں. نہیں، سچوں نے جو سچائی کی امانت، پیغمبر کی سچائی کی امانت سپرد کی ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس کہانی کل یہ ہے، شیعان اہل بیت کو الگ سے ان کے نظریے میں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں، سب فرقے مانتے ہیں. اہل بیت کو کون نہیں مانتا؟ اہل بیت کا سب احترام کرتے ہیں. اور بڑی مجھے بالیدگی محسوس ہوتی ہے جب میں خطیب جمعہ برادران اہل سنت کا خطبے میں یہ لفظ ادا کرتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے، سب مانتے ہیں. بات یہ ہے اہل بیت کو ہم جو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز دین کی جب تک اہل بیت سے کنفرم نہ ہوئی ہو ہم نہیں مانتے. ہم دین میں بس وہی بات مانتے ہیں جو اہل بیت نے جس کو کنفرم کیا ہو. اور کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، صاحبان عصمت مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بعد رسول نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن عصمت ختم نہیں ہوئی، اور ضروری ہے کہ اہل بیت معصوم ہوں. اور آیت تطہیر کی روشنی میں اہل بیت معصوم ہیں. جنرلی بات یہ میں تمہید آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اہل بیت کے ماننے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر وہ بات مانیں گے جو اہل بیت نے قبول کر لی ہو. یہ اساس دین ہے. اساس دین، میں نے شروع کی تقاریر میں کہا کہ ان خطبے میں رہ جانے والوں میں علی متفق علیہ ہستی ہے، تو ہم علی کو مان لیں گے اور علی سے دین لے لیں گے، کسی کو اعتراض نہیں. لیکن علی کو مان لینے سے مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ بات جو علی کے تھرو ہمیں ملے یا علی سے کنفرم ملے. اور پیغمبر نے کہا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. 427 علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. توجہ ہے، دروازہ کا یہ مطلب
کیا ہے کہ مجھ تک رسائی اور میرے علوم جو تم تک پہنچے وہ علی نے اگر تسلیم کیے ہوں یا علی نے بیان کیے ہوں. اور کوئی بھی آپ نے شہر نہیں دیکھا ہوگا کہ جو پورا چھتا ہوا ہو. اگر کوئی شہر بالکل چھت دیا جائے تو ظلمت چھا جاتی ہے. تو جو یہ لفظ ہے نا انا مدینۃ العلم وعلیٰ بابھا، بس لفظ اتنے ہی ہیں. بس میرے عزیزوں، میرے دوستو، ایک تو نقطہ یہ ہے کہ اہل بیت نے جس کو کنفرم کیا. اب بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں امام فخر الدین رازی، 606 ہجری کے متوفا ہیں اور معمولی ہستی نہیں ہیں، تفسیر کبیر لکھنے والے. انہوں نے اس آیت کی شرح میں کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، لکھتے ہوئے، تفسیر لکھتے ہوئے یہ تسلیم کیا ہے کہ جن کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ دے اور رسول اللہ کا نام الگ سے نہ لے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی شان صداقت اور شان صدق ایک ہوگی. تو وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتے، وہ خطا کار نہیں ہو سکتے. اور ایک اور کہ ہر زمانے میں ایک صادق اور سچے کا ہونا بھی من جانب اللہ واجب ہے. مطلب زمانے میں اس لیول کا، یعنی اس شان صداقت کا جس کے رسول اللہ سچائی کے امین ہیں، اس لیول کا شخص ہو ہی نہ اور اللہ حکم دے رہا ہو کہ وہ تم سچوں کے ساتھ رہو، تو واجب ہے، اللہ پہ واجب ہے کہ وہ اللہ پہ واجب ہے کہ ہر زمانے میں ایک رسول اللہ کی شان صداقت کے رینک کا سچا بھی زمانے میں موجود ہو. لیکن ساتھ کیا عرض کروں، ساتھ لکھتے ہیں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس صادق کوئی اویلیبل نہیں ہے. یہ آیت موجود ہے اور ہمارے پاس سچا کوئی نہیں ہے، اور آیت بھی زندہ ہے اور حکم خدا بھی زندہ ہے. لیکن تو what should be the solution؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو. تو حل پہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے. توجہ، یہ محور کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پورا فرقہ وارائیت کو چھوڑیے، آپ نظریات کی بات کر رہا ہوں، جہاں پورا دین گھوم رہا ہے. میں نے کہا ہم تو اہل بیت سے دین لیں گے کیونکہ وہ وصیت رسول ہے اور جو بھی اہل بیت سے کنفرم. اب یہ وہ نقطہ ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ہاں صادق ہونا ضروری ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک عصمت ختم ہو گئی. معصوم کوئی، خود یہ لکھ کر مسلمانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں کہ بعد رسول معصوم کوئی ہے ہی نہیں، معصوم ہی نہیں ہوگا. یعنی اللہ تو 1,24,000 انبیاء بھیج کر معصوموں پہ ڈیپینڈ کرے اور آخری امت کو غیر معصوموں کے ہاتھوں میں اللہ سپرد کر دے اور پیغمبر کو اپنی بارگاہ میں طلب کر لے. تو کہتے ہیں نہیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ معصوم ہمارے پاس نہیں ہے. تو سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے لا تجتمع امتی علی الخطا. یہ ہمارے برادران کے دین کی اساس ہے. یہ جو میں لفظ ادا کر رہا ہوں، جس طرح ہمارے بچوں کو آیت تطہیر یاد ہے اور یا حسین یاد ہے اور وصیت رسول انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی یاد ہے، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یاد ہے، اس طرح ہمارے برادران کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے لا تجتمع امتی علی الخطا. تو وہی امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کبھی
خطا پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اور ایک اور حدیث یہ انہوں نے اور باقی سب جگہ لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لیجئے گا تو تم فلاح پا جاؤ گے اور ہدایت پا جاؤ گے۔ بس یہ مشہور قول میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معصوم کوئی نہیں ہے، اللہ کا حکم قرآن میں زندہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہر زمانے میں صادق ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہو، حل کیا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تجتمع امتی علی الخطا، میری امت خطا پر اجتماع نہیں کرے گی۔ تو جو بھی امت کا اجماع ہے، اکٹھا ہو جانا ہے، اس کا نتیجہ کبھی خطا نہیں ہوگا۔ میں اسے سمپل میتھ کی ٹرم میں عرض کروں کہ غیر معصوم پلس غیر معصوم پلس غیر معصوم اپ ٹو انفینٹی آپ کر لیجئے، غیر معصوم پلس غیر معصوم پلس غیر معصوم از اکول ٹو معصوم۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ صادقوں کے سچوں کے ساتھ رہو، تو سچا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ان سچوں کی صادقین کی شان صداقت رسول اللہ جیسی ہے، تو عصمت ختم ہو گئی۔ تو عصمت والا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 12 موجود ہیں، بی بی سیدہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مانتے تو ہیں لیکن معصوم نہیں مانتے، مانتے تو ہیں، سب بزرگوں کو غیر معصوم سمجھ کر مانتے ہیں، لہذا رضی اللہ عنہ لکھ کر مانتے ہیں، علیہ السلام لکھ کر نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے میرے محترم سامعین، یہ جو عقل ہماری عقل میں، ہمارے فرقے کا نام عقلیہ ہے، عقل والے، ہاں کہیں شیعہ اثناشری لکھا جاتا ہے، کہیں عقلیہ لکھا جاتا ہے، کہیں عدلیہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہماری عقل میں چونکہ نہیں بات سماتی کہ غیر معصوموں کا مجموعہ برابر ہے معصوم کے، ایک تو بات یہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات مولانا مودودی پہ پہنچی، یہ تو 606 ہجری کے متوفا تھے امام فخر الدین رازی۔ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں یہ لکھا ہے کہ جو پیغمبر کے محترم مجمع کے واقعات تاریخ میں ہیں یا قرآن میں ہیں، وہ جھٹلائے تو جا نہیں سکتے۔ جو ہوا جنگ احد میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اور اتنے آپس کی چپکلشیں، جنگ جمل میں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو انہوں نے 19,000 لکھے ہیں، اور جنگ صفین میں 56,000 لکھے ہیں۔ پھر توجہ فرمانا، کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں 56,000 صحابی زادے مسلمان، اور جنگ جمل میں 19,000 صحابی زادے اور مسلمان تابعین جو بھی اس وقت تھے، آپ اسے ایڈ کر لیجئے، 19,056، یہ باہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور مارے گئے، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ آج اگر ہم ان کے بارے میں ڈیبیٹ میں بات کریں اور کوئی لفظ سر منہ ہو جائے تو توہین کا پرچہ بھی کٹ سکتا ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر توہین کسی کی اور ہو اور اس توہین کے لائق وہ شخص نہ ہو، عزت کے لائق ہو، تو پرچہ کٹنا چاہیے، یہ بات تو اپنی جگہ حق ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ باہم قتل کر کے 19,000 اور 56,000 افراد، ان کی روحیں مطالبہ نہیں کرتی کہ وہ جو مارے گئے کہ نہیں وہ بزرگ ہیں، ہمیں بزرگوں کے بارے میں سوچنے کی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔
یزید کیسا تھا؟ ایک طبقہ اس سے بھی آگے ہے، یزید وہ نہیں، وہ مسلمان تھا۔ کسی دن موقع ملا تو عرض کروں گا کہ دودھ والا اگر غلط دودھ دے دینا اسے بے ایمان کہہ دیتے ہیں، لیکن یزید کو مسلمان تھا۔ تو کوئی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے نا؟ نہیں، کرائٹیریا ہے۔ کرائٹیریا یہ کہ ہمارے یہاں کے بعد نبی سسٹم معصوم کے ذریعے نافذ ہوگا، معصوم نہیں، معصوم ذمہ دار ہوگا، اور معصوم کے تھرو دین ملے گا۔ توجہ ہے۔ اور وصیت رسول یہ ہے کہ اہل بیت کنفرم کریں گے تو وہ جو چیز کنفرم کریں وہ دین ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ معصوموں کی دنیا ختم ہو گئی، اب معصوم نہیں رہے تو امت جو ہے خطا پہ اجتماع نہیں کر سکتی۔ حالانکہ میں کیا عرض کروں، امت نے جب بھی مجتمع ہوئی ہے، یہ میری کوتا فہمی ہے اور جہالت سے بھری ہوئی شخصیت ہے کہ میں جب بھی گرینڈ گیدرنگ دیکھتا ہوں نا امت کی، تو مجھے تو سوائے خطا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ خود انصاف سے فرمائیے کہ پوری تاریخ میں 2 بڑے حادثے یا 2 بڑے سانحے یا 2 بڑے واقعے ہوئے ہیں، ایک مدینے میں مارے گئے ہیں اور ایک کربلا میں مارے گئے ہیں۔ تو مدینے میں وہ حاکم وقت اور کربلا میں جنت کا سردار۔ تو کوئی کرسچن تو نہیں آئے تھے، مجوسی تو نہیں آئے تھے، کوئی ہندو تو نہیں آئے تھے، مسلمانوں کی تلواریں تھے نا۔ لا تجتمع امتی علی الخطا، میں برملا ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تحفظات ہیں اس حدیث پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناٹ کنفرمڈ بائی اہل البیت، اس حدیث کو ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت نے اس کلام رسول کی تصدیق نہیں کی۔ ہم ان کی وصیت ہمارا مسلک ہے۔ اچھا، پھر مولانا مودودی نے کیا کہا کہ اصحابی کا نجوم کلہم عدول، کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں اور تمام کے تمام عادل ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن قرآن مجید میں یہ نقشے موجود ہیں اور تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں، تو ہمیں حق تو نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کے تعاملات پر اور ان کے واقعات پر ہم بے لاگ تبصرہ کریں اور ہم اس میں کچھ کومنٹس دینے لگیں۔ دیکھیے، ہموار رکھنے کے لیے حالات، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ریسرچ اسکالر کو ہر چیز کو ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے، تو وہ ان کے الفاظ بجا ہیں، لیکن وہ سلوشن وہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مجبور ہیں کہ بعض باتیں وہ ہیں کہ جو خلاف عدالت ہیں، خلاف عدالت، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کلہم عدول، وہ تمام کے تمام عادل تھے۔ تو یہ سلوشن مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں دیا ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں، کیا سمجھا ہوں؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ جتنے بھی تھے، اب ظاہر ہے اس میں امیر شام کے بابا بھی ہیں، ان میں امیر شام بھی ہیں، وہ قاتل و مقتول جنگ جمل اور جنگ صفین کے سبھی ہیں نا۔ وہ کہے جتنے بھی ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، سب کے سب عادل ہیں، ان میں سے جن سے بھی دین لے لو گے تو تم ہدایت پالو گے۔ تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی مراد یہ ہے کہ نقل قرآن و حدیث میں عادل ہیں، باقی زندگی کے اسپیکٹس میں اور زندگی کے باقی کاموں میں جو وہ تھے اور جو ان سے ہوا وہ قرآن میں مذکور ہے، تاریخ میں مذکور ہے، تو وہاں سے پڑھ لیں۔ لیکن حدیث کی بنا پر ہاں مجبور ہیں، یعنی وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حدیث کی بنا پہ مجبور ہیں کہ رسول اللہ نے کہہ دیا کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل ہیں، تو ہم مجبور ہیں کہ انہیں عادل مانیں۔ یعنی کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز
تماشا میرے آگے واقعات اور آیات قرآنی تو مطلب نظر آ رہا ہے کہ رسول خطبہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور مجمع چھوڑ کر چلا گیا. تو اب دو حالتیں ہیں. جو رسول کو ترک کر کے جا رہے ہیں تو اس حالت میں تو ان سے دین نہیں لیا جا سکتا, اور اگر ان سے اس حالت میں جو وہ رسول کو ترک کر کے جنگ احد ہو یا حنین ہو یا جو خطبہ جمعہ ہو, جب ترک کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس وقت جو دین لیا جائے گا کیا اسے ہم دین کہیں گے یا اسے اسلام کہہ سکیں گے؟ تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ نہ آیت قرآن سے نکالی جا سکتی ہے نہ تاریخ سے واقعات نکالے جا سکتے ہیں, تو کچھ سلوشن تو ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ غیر معصوموں کا مجموعہ برابر ہے معصوم, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, نقل قول و حدیث میں یہ عادل تھے اور باقی زندگی کے اسپیکٹس میں ہمیں اس پہ کومنٹس نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو ہوا ہے اور جو قرآن و حدیث میں ہے وہ تو ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں ریزرویشن ہے. اور ہمارا دوسرا نام عدلیہ ہے. ایک شیعوں کا نام کیا ہے؟ اثنا عشری, امامیہ. ایک ہے عقلیہ کہ یہ عقل, کہ جو عقل میں ان کے بات نہ آئے نا تو یہ عقل. مدرک شیعہ ہمارے ہاں, یہ میں سچی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بھائیوں کے یہاں قیاس ہے, ہمارے ہاں عقل ہے. مدارک جو احکام اخذ کرنے کے استنباط احکام کے جو ادلہ شرعیہ ہیں, شرعی دلیلیں ہیں, ایک قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس یا عقل. تو سب کہیں گے عقلیہ یعنی شیعہ, اور ایک نام ہے شیعوں کا عدلیہ. عدلیہ کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ عدلیہ کہتے ہیں کہ جہاں جن کے اصول دین و مذہب میں اللہ کو عادل ماننا ایک اصل ہو. شیعہ کون ہیں؟ جو عقلیہ ہیں. شیعہ کون ہیں؟ جو عدلیہ ہیں, جو اللہ کو عادل مانتے ہیں. بھئی کوئی مسلمان آپ کو دنیا میں ملے گا کہ جو اللہ کو عادل نہ مانتا ہو؟ ہر سنی, شیعہ, وہابی, دیوبندی, بریلوی سب اللہ کو عادل مانتے ہیں. لیکن بھئی تم بھی اپنے اصول دین میں ٹائٹل میں عادل لکھ لو. نہیں لکھیں گے, میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں, یہ شیعوں کا ہے یہ عدلیہ, یہ اللہ کو عادل. کچھ سینس ہوگی نا, تو وہ کیا سینس ہے کہ عادل وہ بھی مانتے ہیں, عادل ہم بھی مانتے ہیں. صرف فرق یہ ہے میرے دوستوں, میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا, اور یہ میری جستجو کے یقین مانیے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں, کہ ہم اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ عادل سے مراد کیا؟ ہم اللہ کو عادل قادر مانتے ہیں. اور ہمارے بھائی کیا مانتے ہیں؟ ہمارے بھائی اللہ کو قادر عادل مانتے ہیں. ہم اللہ کو عادل قادر مانتے ہیں, ہمارے بھائی اللہ کو قادر عادل مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے اور قادر ہے, وہ کہتے ہیں اللہ قادر ہے اور عادل ہے. ہم اللہ کو عادل قادر مانتے ہیں. کیا مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عدالت آگے آگے چلتی ہے اور اس کی قدرت پیچھے پیچھے چلتی ہے. اس کی قدرت خلاف عدالت کر ہی نہیں سکتی کچھ. اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کی قدرت آگے آگے چلتی ہے, عدالت پیچھے پیچھے چلتی ہے. وہ جو اس کی قدرت کرے گی وہی اس کی عدالت ہوگی. وہ چاہے تو قاتل کو جنت میں بھیج دے اور مقتول کو جہنم میں بھیج دے, چاہے تو وہ کافر کو جنت میں بھیج دے اور مومن کو جہنم میں بھیج دے. عادل قادر جو ہوا, ہم کہتے ہیں نہیں, قادر جو ہوا نہیں, عادل جو جب تک نہیں ہوگا اس کی عدالت ہی قدرت ہے. وہ کہتے ہیں اس کی قدرت ہی عدالت ہے. اگر میں سمجھا سکا ہوں کہ ہم عدلیہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی عدالت آگے آگے چلتی ہے. ہمارے عقل اور اللہ کو عادل
سمجھنے کے لحاظ سے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کوئی شخص زندگی کے اسپیکٹ میں فاسق بھی ہو اور قول میں وہ عادل ہو. ہماری عقل اسے قبول نہیں کرے گی تو ہم اہل بیت کے در پہ جائیں گے. ہم اہل بیت سے پوچھیں گے کہ اللہ عادل پہلے ہے کہ قادر پہلے ہے. تو اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ عادل پہلے ہے قادر بعد میں ہے. یعنی قادر بعد میں سے مراد یہ ہے کہ اس کی عدالت جو ہے اس کے پیچھے قدرت چلتی ہے. مل کر صلوات بھیجیے محمد. بس میرے عزیزوں میرے دوستو، میں نے بہت زیادہ آپ کا وقت لیا. پورے دین کی کہانی یہی ہے اور دین کا ایک ہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں مانو کہ جن کی شان صداقت رسول اللہ جیسی ہے، جن کی شان عصمت رسول اللہ جیسی ہے، اور جن کی شان علم رسول اللہ جیسی ہے. اور موقع نہیں ہے لیکن بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی احادیث رسول ہیں ان کے بارے میں ایک من حیث المجموع تھم رول یہ ہے کہ اس میں متکلم رسول ہیں. تو کسی کے بارے میں جب کلام کرتے ہیں تو اس میں متکلم شامل، جب کہا نا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے بھی سردار ہیں، متکلم شامل نہیں ہوتا. یہ شاید عرض بھی کر چکا کہ سرداریاں بانٹ رہے ہوں تو متکلم شامل نہیں ہوتا. کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو اس میں آپ کی اپنی عبادت نہیں، آپ کی عبادت علی کی عبادت سے افضل ہی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاً صدیق اکبر ہیں. تو بس دین لینے کے لیے ایک بنیادی نقطہ شیعی منابع میں یہ ہے کہ بعد رسول دین کس سے لیا جائے؟ کم از کم اس سے جو صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر سے کم میں ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. شان صداقت رسول اللہ جیسی ہو تو دین ان سے لیں جو صدیق اکبر ہوں. اب پیغمبر کے بارگاہ میں متعدد لوگ تھے جو سچے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور مدینہ بھرا ہوا تھا، ان میں سچے تھے. لیکن میں کیا عرض کروں کہ کتابوں کے ریفرنس عرض کروں گا تو شیعی یعنی شیعہ خطیب ہو تو آپ کہیں گے کہ شیعہ نو کے زبان سے یہ لفظ ادا کیے جا رہے ہیں. لیکن جب کتابوں کے نام لوں گا تو اصابہ، استیعاب، اسد الغابہ، برادران اہل سنت کی 3 کتابیں ہیں جو صحابہ کے حالات زندگی میں ان سے مضبوط اور ان سے بڑی کتابیں نہیں. 9,500 اصحاب کے حالات زندگی، 7,500 اصحاب کی زندگی، اور صحائح ستہ کے لکھنے والے امام نسائی کی خصائص ہے، کتاب کنز العمال ہے. یہ تفنن طبع کے طور پر نام نہیں لے رہا ہوں، ان سب میں یہ حدیث درج ہے. کون سی حدیث میں نے بیان تو کی نہیں. پہلے ایک لفظ آپ کو سنا دوں. میرے آفس میں بالکل میرے کمرے سے ایڈجسٹنٹ میری لیب، تو اس کا شیشے کا دروازہ، تو وہاں کوئی سٹیکر لگا گیا، اللہ اللہ دم دم دے اندر صدیق اکبر دا پہلا نمبر. اچھا مجھے پتہ چل گیا کہ، تو میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا اسٹیکر ہے؟ جی 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 سر. میں نے کہا بالکل آپ نے وہ بات، اور ایون اب بھی لگا ہوا ہے، میں نے نہیں اتارا.
تو میں نے کہا مولانا جامعہ رشیدیہ اور جامعہ اشرفیہ کے فارغ التحصیل، کیونکہ اہل علم اور میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے بڑی نیکی کا کام کیا، اس کے نیچے مجھے ایک لائن لکھنے کی اجازت اگر آپ دیں۔ جی سر، جی سر۔ تو میں نے یہ جو کتابوں کے نام لیے ہیں نا، تو میں نے کتابوں کے نام لے کر میں نے کہا ان سب میں، یہ تو چند تبرک کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور وہ پڑھے لکھے اور پڑھے ہوئے شخص اور اہل علم جو ہے وہ بڑے با اخلاق اور تہذیب والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا یا علی انت الصدیق الاکبر، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ جی 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 سر، کاظمی صاحب صحیح ہے۔ میں نے کہا اگرچہ میں نے نہیں لکھا، کیونکہ کلمہ حق تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ اللہ دم دم دے اندر صدیق اکبر دا پہلا نمبر، تو کتابوں میں میرے دوستو یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، not only confirmed by اہل البیت، امت نے بھی، صحابہ کرام اور سب نے بھی کنفرم کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف صدیق اکبر حضرت علی، کہ اور بھی تھے لیکن یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کسی اور تناظر میں لے جا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل عقلی اور قرآنی بات ہے۔ قرآن مجید میں مباہلہ کے ہونے کا تذکرہ ہے۔ ہمارے تو بچوں کو سب کچھ یاد ہے، لیکن میں ویسے اس کا سیاق و سباق یہ کہ عیسائی بحث کرنے آئے تھے، سورہ آل عمران میں پورا کئی آیتیں، اور اس میں یہ اینڈ میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم لاؤ اپنے نادو ابنانا و ابناکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے نساء کو، تم بلاؤ اپنے نساء کو، تم اپنے نفوس کا، ہم اپنے نفاق، تو مل کر مباہلہ کر لیں۔ توجہ ہے، نزل لعنت اللہ ہے ثم نبتہل فنزل لعنت اللہ الکاذبین، اب مباہلہ کر لیں اور پھر جھوٹوں پر لعنت قرار دیں۔ حاضرین، مظلوم کا ظالم متضاد لفظ ہے، تو اب وقت بالکل تمام ہو چکا، مجھے اس کا احساس ہے، تو لہذا چھوڑ کر بات میں عرض کر دوں کہ جھوٹوں پہ لعنت ہم قرار دیں، یعنی جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہیں لایا جائے گا وہ سچے ہوں گے۔ تو بس یہی جملہ کہنے جا رہا ہوں آخر کلام میں کہ اگر رسول خدا تو خود صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر بعد رسول ڈھونڈنا ہو تو وہ مباہلے کے میدان مباہلہ کے اندر سے ملے گا، باہر سے نہیں ملے گا، یہ یاد رکھنا۔ کیونکہ رسول اللہ نے آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے ظاہرہ سنائی، اور سارے جمع کے صیغے ہیں۔ جمع کے صیغے مطلب ہے کہ زیادہ بیٹے لا سکتے تھے، زیادہ عورتیں لا سکتے تھے، اور زیادہ نفوس لا سکتے تھے۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، اس وقت رسول اللہ کا صلبی بیٹا ابراہیم زندہ تھا، ابراہیم صلبی بیٹا رسول اللہ کا زندہ تھا، جس کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اتنا عظیم الشان بچہ تھا، اگر زندہ رہ جاتا تو اس میں نبی ہونے کا پوٹینشل تھا۔ نبی ہونے کا پوٹینشل رکھنے کے باوجود شان صدق میں حسن و حسین کے مقابلے کا نہیں تھا۔ حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ اور علی جیسا نہیں تھا۔ رسول اللہ گھر سے، حالانکہ آیت کہہ رہی تھی ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، تو اپنے صلبی بیٹے کو آپ نہیں لے کر گئے ہیں، اور مدینے میں سچے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سچے نہیں تھے، لیکن شان صداقت میں رسول اللہ جیسے سچے نہیں تھے۔ تو اگر صدیقہ کبریٰ ڈھونڈنی ہو اور صدیق اکبر ڈھونڈنی ہو رسول کے علاوہ، تو میدان مباہلہ میں ملیں گے، باہر نہیں ملیں گے۔ بس میرے عزیزو، یہی کہانی ہے اسلام کی کہ اتنے سچوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔
ان کے گھر کو لوٹا گیا۔ کوئی کہے کہ مدینے میں یہ فاطمہ زہرا پہ مظالم ہوئے تھے تو ہمیں ریزرویشن ہے، یہ تم ذاکروں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کربلا میں خیموں کا جلنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں سے سروں سے چادریں چھیننا کوئی جائز بات ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب ملت مل کر حسین کا غم منایا کرتی، کیونکہ حسین مشترک اثاثہ ہے۔ رسول اللہ کی بیٹیاں کربلا کے بن میں، آپ اندازہ تو کیجئے، کوئی 2 قدم پہ ہے دمشق۔ میں گیا ہوں دمشق کربلا سے، اب جو جدید رستے ہیں ڈائریکٹ، پورا دن گزر کے بائی روڈ گیا ہوں، پہلے اردن کے تھرو گیا، لیکن اہل بیت رسول اس رستے سے نہیں لے جائے گئے ہیں۔ اہل بیت کو شہر بشہر پھراتے ہوئے، تماشا دکھاتے ہوئے لے کر گئے ہیں، ترکی کی طرف، موصل کی طرف، جہاں داعش کا علاقہ ہے، ادھر سے لے جا کر پھر پہاڑی علاقوں سے ہوتے ہوئے، انگلش میں نے سے الٹا لکھیے نا، ادھر سے بیروت کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر دمشق لایا گیا۔ ہزاروں میل قافلہ دوڑاتے تھے بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر۔ آپ کو خدا لے جائے زیارت کے لیے، آپ رستے میں دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں، ان پہ نام نہیں لکھے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے ماؤں کی گودوں میں کرتے پکڑے ہوتے تھے۔ جب کربلا میں بعد شہادت بچے اور عورتیں گرے گئی ہیں نا، تو 64 مستور تھیں، 46 بچے تھے، 64 مستور اور 46 بچے۔ راستے میں جلدی چلو جلدی چلو، زیادہ تر شہروں نے ریزسٹنس پیش کی ہے، اور تو وہاں سے دوڑا کر لے کے گئے ہیں۔ پہلے پیغام بھیجتے تھے کہ کھانا تیار رکھو، ہم قافلہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو جب تیز دوڑاتے تھے، بچوں میں جہاں تک طاقت ہوتی تھی وہ ماؤں کا کرتا تھامے رہتے تھے، بچے ماؤں کی گود سے گر جاتے تھے، قافلہ روکا نہیں جاتا تھا، اونٹوں کے سوموں میں بچوں کی قبریں بن جاتی تھی۔ راستے میں وہ گمنام میتیں ہیں جو آل رسول کی نشانی ہیں، ان کی قبریں بن گئیں۔ آپ ان ماؤں کا تو تصور کیجئے کہ جن کے سامنے بچہ کچلا جائے اور وہ مڑ کر اسے اونٹ سے اتر کر لاش نہ اٹھانے کی اجازت ہو نہ دفنانے کی اجازت ہو۔ یہ اجر رسالت دیا آل رسول کو۔ اندازہ تو کیجئے کہ رسول اللہ جن کے لیے وصیت فرمائیں۔ بس اہل عزا، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، 2 ظلم ہوئے ہیں جو سید سجاد پر۔ ایک وہ جو آپ نے سہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں۔ یقین مانیے جو ظلم آپ نے سہے ہیں ان کا زندگی میں تذکرہ نہیں کیا، جو ظلم دیکھے ہیں پوری زندگی زبان پر وہی لفظ لاتے رہے۔ جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ مولا آپ پہ کہاں مصیبتیں زیادہ پڑی، تو کہتے تھے الشام، الشام، شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں۔ کبھی آپ غور تو کیجئے کہ کربلا میں تو کنبہ لٹ گیا، سارے بھائی بھتیجے بھانجے سب مارے گئے۔ شام میں آخر کیا ایسی تکلیف ہے کہ بار بار شام شام کا ذکر کرتے تھے؟ اہل عزا پھیلا کر بات کرنے کا موقع تھا، لیکن وقت نہیں ہے، لہذا بس 2-3 لفظ کہہ کر بات تمام کر دوں گا۔ ایک لفظ ہے جو سید سجاد کو راستے میں بہت دفعہ کہا گیا ہے، لیکن وہ لفظ میں اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا ہوں۔ میری زبان جل جائے کہ میں اس لفظ کو ادا کروں، لیکن وہی لفظ سید سجاد کی زبان پہ خود آیا ہے۔ جب آیا نا شام کا
बाजार। हुक्म था यजीद का कि आईना बंदी कर दी जाए, और इस कदर मजमा था और उसमें रांडे बेवाएं बेकजावा ऊंटों पर और आगे नेजों पर सर। और इमाम कहते हैं कि उस वक्त रस्सियां लाई गई, रबा कोना मिसले लगनाम, हमें भेड़ बकरियों की तरह बांध दिया गया। तो उस वक्त एक जुमला कहा है, बस उसी पर खत्म कर दूंगा। कहते हैं औकाद जलीलन फी दमिश्किन का अन्ननी, लिहाजा किसी और का जलील कहना और बात है। अल्लाह जाने शाम के बाजार से गुजरते हुए सैयद सज्जाद ने क्या जिल्लत महसूस की। कहते हैं औकाद जलीलन फी दमिश्किन, मैं दमिश्क के बाजार से जलील बनाकर गुजारा था। नबी जादिये साथ इतने तमाशाई जलती हुई लकड़ियां ऊपर से फेंकी जा रही थी। आज भी हम स्कूल कॉलेजेस में अपनी बच्चियों को छोड़ने जाते हैं, उस रास्तों से जाते हैं कि जहां भीड़ ना हो, रश ना हो। अज़ादारों, वो रसूल अल्लाह की बेटियां, वो अहले बैत की घराने की औरतें और मजमा तमाशा देखने वाला, उनमें जिल्लत महसूस कर रहे हैं। इमाम कह रहे हैं कि मैं एक हबशी गुलाम की मानंद खींचा जा रहा था, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया हो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमन कल्बिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ताज़ियाने शिम्र के और नातवा सजाद है। ताज़ियाने शिम्र के और नातवा सजाद है। फिर भी लेकर चल रहा, फिर भी लेकर चल रहा, संग कारवा सजाद है। ताज़ियाने शिम्र के और नातवा सजाद है। ताज़ियाने शिम्र के और नातवा सजाद है। इस कदर रोना लहू का करता है ज़ाहिर यही। इस कदर रोना लहू का करता है ज़ाहिर यही। आले अहमद के मसायब का कुरान सजाद है। आले अहमद के मसायब का कुरान सजाद है। ताज़ियाने शिम्र के और नातवा सजाद है। ताज़ियाने शिम्र के और नातवा सजाद है। पास रख कर कुछ कहाना कातिले अकबर को भी
دیکھو کتنا ہی رحم دل مہربان سجاد ہے، دیکھو کتنا ہی رحم دل مہربان سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، دین عظمت آل رسول، دین طاہر علم حیدر، عظمت آل رسول اور قرآن خدا کا پاسبان سجاد ہے، اور قرآن خدا کا پاسبان سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، ختم ہو سکتی نہیں جو حشر تک بھی ہے امین، ختم ہو سکتی نہیں جو حشر تک بھی ہے امین، درد و غم کی ایک ایسی داستان سجاد ہے، درد و غم کی ایک ایسی داستان سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد